کیا جن آپ کے دل کی بات جان سکتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ آپ کے من میں کون سا راز ہے؟ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ جن انسان کے دل اور دماغ کی ہر بات جان سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ بات قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ آج ہم اس بات کو ڈر یا افواہ سے نہیں، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی بات پتہ چلے گی جس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ غیب کا اصلی علم کس کے پاس ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عارف اسلامک ہب، جہاں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام کی باتیں آسان بھاشا میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا سوال بہت مہتوپورن ہے، کیا جن انسان کے دل کی بات جان سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا جواب ہے نہیں۔ جن انسان کے دل کے اندر چھپی ہر بات کو اپنے آپ نہیں جانتے، کیونکہ دلوں کا حال اور چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم اللہ کے پاس ہے۔ آئیے اسے قرآن سے سمجھتے ہیں۔ پہلا ثبوت، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جانتا ہے جو دلوں کے اندر ہے، سورہ ملک۔ اس کا مطلب یہ بہت صاف ہے، ہم دلوں سے اپنی بہت سی باتیں چھپا سکتے ہیں۔ ہم کسی کو کچھ نہ بتائیں، پھر بھی ہمارے دل میں کوئی وچار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے کھلے ہوئے کام بھی جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے دل میں آنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے، یعنی انسان کے دل کی گہرائی میں کیا چل رہا ہے، اللہ اس سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری سوال آتا ہے، کیا جن بھی یہی سب جانتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے سے ملتا ہے۔ دوسرا ثبوت، حضرت سلیمان علیہ السلام اور جن۔ قرآن میں سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں ایک بہت مہتوپورن گھٹنا بتائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرت ہو گئی، لیکن جنوں کو ترنت ان کی مرت کا پتہ نہیں چلا۔ وہ جنوں سے کام لیتے رہے۔ ایک کیڑا ان کی لاٹھی کو کھانے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا شریر گر گیا۔ تب جنوں کو ان کی مرت کا پتہ چلا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر جن غیب جانتے ہوتے تو انہیں اتنی دیر تک یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر جن غیب کا پورا علم جانتے ہوتے تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے سامنے کھڑے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے کہ جن غیب کا پورا علم نہیں رکھتے۔ تیسرا ثبوت، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ سورہ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غیب کا جاننے والا وہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پسند کیے ہوئے رسول کو غیب کی کچھ جانکاری دے سکتے ہیں۔ اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہے، پہلی، پورا غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دوسری، کسی مخلوق کے پاس غیب کا علم اپنے آپ اور پورا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جن میرے دل کی ہر بات جانتے ہیں قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ لوگوں کو کیوں پتہ لگتا ہے کہ جن دل کی بات جانتے ہیں؟ یہاں ایک ضروری بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ چیزیں جان سکتے ہیں، ان کی آواز سن سکتے ہیں، اور انسان کے ویوہار سے بہت سی چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی انسان بہت پریشان ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کی آواز سن کر، اس کی باتیں دیکھ کر کوئی دوسرا ویکتی اندازہ لگا سکتا ہے جو وہ پریشان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اس کے دل کے اندر کا پورا راز پڑھ لیا۔ اسی طرح کسی جن کو کسی انسان کے بارے میں کچھ جانکاری ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ دل اور دماغ کی ہر چھپی ہوئی بات جانتا ہے۔ ایک بہت ضروری بات، جادوگر اور بھوشیہ بتانے والے، یہیں سے ایک اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جن کی مدد سے لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، یا وہ جن سے پوچھ کر تمہارا راز بتا سکتا ہے۔ یہاں بہت ساودھان رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں اور غیب کی خبر بتانے والوں کے بارے میں سخت چیتاونی دی ہے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطانی جن کوئی بات سن لیتے تھے اور پھر اسے اپنے ساتھیوں تک پہنچاتے تھے، اور وہ اس میں کچھ بہت سی جھوٹی باتیں ملا دیتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی ویکتی ایسی کوئی بات بتا دے جو صحیح نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس غیب کا پورا علم، پورا گیان ہے۔
ہو سکتا ہے کہ جانکاری کسی دوسرے طریقے سے ملی ہو، انمان لگایا گیا ہو، یا جھوٹ میں سے ایک صحیح بات ملا دی گئی ہو۔ اس لیے صرف کسی کے صحیح بات بتا دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ غیب جانتا ہے۔ کیا شیطان ہمارے بچاروں کو جانتا ہے؟ یہ سوال بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ ہمیں یہاں بھی سنتولت رہنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان انسان کو وسوسہ دیتا ہے، وہ انسان کو غلط کام کی طرف بلاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان اللہ کی طرح ہمارے دل کا پورا علم رکھتا ہے۔ وہ ہمارے ویوہار، کمزوریوں اور حالات سے اندازہ لگا سکتا ہے، وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرح ہمارے دل کا پورا گیان اس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہر برے بچار کو دیکھ کر یہ سوچ لینا کہ جن میرے سارے بچار پڑھ لیتے ہیں صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی انسان کو ڈر لگتا ہے، جن یا شیطان اسے پریشان کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ڈر کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان کی چال کمزور ہے، اور ایک مسلمان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، صبح شام کے مسنون اذکار پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، صبح شام کی مسنون اذکار پڑھیں، سونے سے پہلے مسنون عمل کریں۔ اور اگر کسی کو واستوک سواستھ یا مانسک پریشانی ہو رہی ہو تو اسے ہر چیز کو جن یا جادو ماننے کے بجائے ضرورت پڑنے پر ایک اچھے ڈاکٹر یا وشیشज्ञ سے بھی صلاح لینی چاہیے۔ یہ بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، تو آج کی پوری بات کو بہت آسان شبدوں میں سمجھیے۔ کیا جن انسان کے دل کی ہر بات جانتے ہیں؟ نہیں۔ جن غیب کے مالک نہیں ہیں۔ وہ انسان کی کچھ چیزیں دیکھ یا سن سکتے ہیں اور کچھ باتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہر بات کا پورا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ پورا اور مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیں جن سے ڈرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو جن، جادو، نظر بد اور دوسری اسلامک باتیں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آسان بھاشا میں سمجھنا پسند ہے تو عارف اسلامک ہب کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیے اگلی ویڈیو کس سوال پر ہونی چاہیے۔ کیا جن انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا کیا جن انسان کے شریر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہمیں اگلی ویڈیو کا ٹاپک سننے میں مدد کرے گا۔ اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔